مولانا قاری ندیم شاکر صاحب جو شان اہل بیت اور شان علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے پے سن، ہن میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان معزز استاد محترم جناب حضرت مولانا قاری تنویر الاسلام صاحب حافظ اللہ انہوں نے دعوت دینا وہ آن اور آ کے فلسفہ قربانی اور قربانی دے مسائل دے متعلق گفتگو کرن۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری تنویر الاسلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى في مقام ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جد الانبیاء معمار بیت اللہ خلیل اللہ کا لقب پانے والے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حکموں پر وفا کرنے والے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سب سے کٹ کے کفر و شرک، بدعت و خرافات اور نمود و نمائش اور ریاکاری، ان سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک اللہ کے ہو جانے والے، جن کے لقب اللہ نے قرآن مجید میں کبھی حنیف بیان کیا ہے، کبھی اللہ رب العزت نے انہیں امت قرار دیا ہے، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جیسے انجمن ہوتی ہے، جیسے ایک پوری جماعت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری بیان فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر یوں فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو حلیم تھے، حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام تو اوّاہ تھے، الف واو الف اور گول ہے، اوّاہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا بات کرتے ہو، قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ منیب تھے، بہت زیادہ اللہ کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، اللہ کا ہو جانے والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔
ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف بھی تھے، مسلم بھی تھے، تابع دار بھی تھے، مطیع بھی تھے، جھک جانے والے بھی تھے۔ ادھر حکم الہی ہوتا، ادھر گردن جھکائی ہوتی۔ اور جس وقت اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اسلم، تو مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا۔ قرآن مجید کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی تذکرے ہیں، آپ ذرا ان کو غور سے پڑھیے کہ اللہ نے اپنے خلیل کی اتنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ وہ قانت تھے، بڑے قاف کے ساتھ ہے، قانت تھے۔ قانت کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ المتضرع، المتخاشع، بہت زیادہ گڑ گڑانے والا، بہت زیادہ آنسو بہانے والا، بہت زیادہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے والا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ نے قانت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن میں نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کہتے ہیں، نہ عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کلام اور اللہ کے حکموں میں رد و بدل کرنے والے تھے، بلکہ وہ سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ یہ مقام، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ عظمتیں، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، ہر داعی کے واسطے دارو حسن کہا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کسی نبی سے اس کے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، صرف جناب ابراہیم علیہ السلام سے مانگی ہے۔ کیوں مانگی میں نہیں جانتا، یہ اللہ کے راز ہے، یہ مقام خلت ہے۔ یہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو عظیم اور بلند ترین مقام عطا کیا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی بیوی کو، اپنے بال بچے کو میرے گھر چھوڑاؤ، اس وادی میں چھوڑاؤ جو بے آب و گیا ہے، آج بھی پہاڑی ہے نا، وہاں پہ پیداوار تو نہیں نہ ہوتی، زرعی زمین تو نہیں ہے نا۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو، اپنے بال بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے رب کریم، میں تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا وادی میں، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جہاں گزرانے زندگی کا پتہ نہیں، جہاں موت انسان کو ہر وقت سامنے نظر آتی ہو۔ اے رب کریم، مجھے علم نہیں، میں تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر فرشتوں نے کیا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور تیسری روایت ہے کہ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی تعمیر کی جو بنیادیں ہیں انہیں کھڑے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ بنیادوں کو کھڑا کرو، یہ نہیں کہا کہ تم بناؤ، بنانے کے لیے عربی زبان میں یبنا کا لفظ آتا ہے، یرفعو کا لفظ بولا ہے کہ تم بلند کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ایک عرصہ اور صدیاں گزر جانے کے بعد جو بیت اللہ کی بنیادیں دفن ہو چکی تھی،
جو بیت اللہ کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی، ظاہری طور پہ وہ ختم ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ ہمارے گھر کو تعمیر کرو۔ لیکن میں تو عرض آپ سے یہ کرنے لگا ہوں، آپ سے سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑا اور دعا یہ کی کہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت تو حرمت والے گھر کا نام و نشان نہیں تھا، تو یہ دعا کے اندر ذکر کیوں کیا کہ میں حرمت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب یہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے حرمت والے گھر کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے جناب خلیل اللہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کا پتہ پہلے ہی بتا دیا تھا، ایڈریس پہلے ہی بتا دیا تھا، نشانات پہلے ہی بتا دیے تھے، وہ موقع، وہ محل، وہ جگہ، وہ نشانات، وہ بیت اللہ کی اصل بنیادیں، وہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی یا فرشتوں نے تعمیر کی تھی، وہ اللہ نے اپنے خلیل کو پہلے ہی دکھا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، تم اور تمہارا یہ بیٹا، اور اللہ رب العزت نے دونوں باپ اور بیٹے کے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر بھی تم نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ صفات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، یہ اتنا بلند مرتبہ ملا کیسے ہے ان کو؟ یہ اتنی بلند عظمت ملی کیسے ہے ان کو؟ کیا کردار تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا؟ کیا خوبیاں تھیں؟ اس کے لیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کریں کہ جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے، قرآن میں اللہ نے بار بار اس قصے کو رپیٹ کیا ہے کہ دیکھو، پڑھو، سنو، غور کرو، یہ میرا ابراہیم ہے کہ جس کا کہنا تھا کہ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں بت گھروں سے بھی نہیں ڈرتا، میں بت پرستوں سے بھی نہیں ڈرتا، میں غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کرنے والوں اور ان باطل خداؤں سے بھی نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو نہ بت پرست ہوں، نہ بت جو ہے وہ بت گر ہوں، بلکہ میں تو بت شکن ہوں، ان بتوں کو توڑنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، یہ مجھے اللہ رب العزت نے کلمہ توحید اور اپنی شہادت اور توحید کا جھنڈا اور توحید کا اعلان پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حج کا بھی مقصد یہی ہے۔ اے عشرہ ذو الحجہ کے اندر جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ جو حج ہے، اس میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ بھی اللہ کا نام بلند ہے۔ یہ جو ہم اپنے قربانی کے جانور کو زمین پہ قبلہ رخ لٹا کے تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو عشرہ ذو الحج ہے، یہ در حقیقت ذکر کے دن ہے، اللہ کی یاد کے دن ہے، یہ معلوم شدہ دن ہے۔ اللہ نے ان دنوں کے بارے میں کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی جو ہے وہ معلوم شدہ ہیں، اور یہ ذکر کے دن بھی معلوم شدہ ہیں۔ ان 10 دنوں کی اللہ نے قرآن میں جو قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ فجر کی قسم ہے، وہ جو لو پھٹتی ہے، وہ جو پو پھٹتی ہے، وہ جو رات کی تاریکی چھٹتی ہے، وہ جو دن کا اجالا جو ہے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، فرمایا اس دن کو لانے میں، رات کو لے جانے میں جو ذات قادر مطلق اللہ کی ہے، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی بھی قسم ہے۔ اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عشرہ ذو الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ اتنے فضیلت والے ایام کیوں ہیں؟ کیونکہ ان ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جڑی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، ان کی وہ عادات مبارکہ، اور وہ اللہ کے لیے جو انہوں نے سر بکف ہو کے کیا، سر تسلیم خم ہو کے کیا، حنیف بن کے کیا، امت بن کے کیا، حلیم بن کے کیا، اواہ بن کے کیا، منیب بن کے کیا، قانت بن کے کیا، اور مسلمین کے لقب پا کے کیا، اور انی اسلمت لرب العالمین کی صدا پکارتے ہوئے کیا۔ یہ وہ ادائیں ہیں، یہ وہ صدائیں ہیں،
یہ وہ پیار محبت کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اپنے خلیل کو بلندی، عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تھا، نوجوان تو ہم بھی ہیں نا، جوانی کا خون تو ہم میں بھی ہے، ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ کوئی گالی دے کے جائے تو جائے کہاں، کوئی اینٹ دے مار کے جائے تو جائے کہاں، ہم تو پتھر میں جواب دیں گے نا اس کو۔ لیکن ایک جوانی ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ہے، جب قوم کو گھر سے دعوت شروع کی، قوم کو دعوت توحید، دعوت حق پیش کی، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ غور کرو، یہ جو پھول دیکھتے ہو، رنگ برنگے پھول دیکھتے ہو، ان کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف، حالانکہ زمین ایک ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ پھل مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں، ان کے سیزن مختلف ہیں، حالانکہ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی زمین سے انسان کے گزر اوقات اور رہن سہن کا تمام بندوبست فرما دیا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کرے اور یہ پہچانے کہ یہ جو میں آم کھا رہا ہوں، اور آم کی کتنی قسمیں ہیں، آم کی کتنی قسمیں ہیں، جو ریسرچرڈ لوگ ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 800 سے زیادہ قسمیں آم کی بنتی ہیں، 800 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ اور یہ جو پانی کے پیٹ میں تیرنے والی مچھلی ہے، پانی کے پیٹ میں تیرنے والی مچھلی، سمندر کی تہوں میں چلنے والی مچھلی، اس مچھلی کے متعلق فش کی جو اقسام ہیں اور جو فش کی ٹائپس ہیں، اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ 28,000 سے زیادہ ہے، 28,000 سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے کائنات بنائی اس لیے ہے تاکہ ان سر کی آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان دماغ سے، ان دل سے غور و فکر کر کے ہم خالق و مالک کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی پہچان، یہی ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا کہ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ مظاہر قدرت، یہ رات کا آنا اور جانا، یہ شمس و قمر کا نظام، اور یہ ابھی جو ہے وہ بڑا رولا پڑا ہوا تھا کہ بھائی چاند جو ہے وہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، 3-3 4-4 جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، پوری دنیا کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، چاند کی عمر اور اس کی جو مدت ہوتی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ تحریر کیا جاتا ہے، حساب لگایا جاتا ہے، خوردبینوں دوربینوں میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی کتنی بڑی ذات ہے کہ جس نے اس پورے نظام کو برپا کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پورے نظام کو دیکھ کے ان پہاڑوں کو، ان شجر کو، ان حجر کو اور اس پوری اللہ کی بنائی ہوئی کاراگری کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانا تھا۔ اچھا، رب کو پہچاننا کو مشکل ہے میرے بھائی؟ رب کو پہچاننے کے لیے کچھ چلے کاٹنے ضروری ہیں؟ رب کو پہچاننے کے لیے کوہ ہمالیہ کے جو ہے وہ چوٹی یا کسی خیمے میں جا کے باقاعدہ کوئی اللہ کی ضربیں لگانا ضروری ہے؟ کیا اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی اندھیر نگری میں جا کے باقاعدہ طور پہ اپنے دل کو جاری کرنے کے لیے کوئی وظیفہ اور عمل کرنا ضروری ہے کیا؟ کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چونٹی رکھ دیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن آپ یہ یقین کریں، آپ یہ سوچیں، اس چونٹی کے اندر بھی وہ سارا نظام انہضام، وہ سارا سانس، وہ زندگی، وہ موت و حیات، وہ سونگنے کی کیفیت، وہ چلنے کی کیفیت اور وہ پکڑنے کی کیفیت، بلکہ اپنے آپ سے 17 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے، چلاتی ہے، ریڑھتی ہے، گھسیٹتی ہے۔ یہ چونٹی سارا کچھ وہ کرتی ہے جو 1-5-6 فٹ کا انسان کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئی ہے کہ اس چونٹی کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ یہ دعوت اپنے گھر سے شروع کی، اپنے والد سے شروع کی، پیار سے شروع کی، محبت سے شروع کی، اخلاق سے شروع کی۔ قرآن کی آیت سنانی ہے، حدیث سنانی ہے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹچکرے نہیں مارنی چاہیے اور تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی دوسرے کو ہوٹنگ نہیں کرنی چاہیے، ٹھٹھا اور مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اس میں مذاق نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیار بھری، محبت بھری دعوت اپنے باپ کو پیش کی، اپنی قوم کو، حاکم وقت کو، نمرود کو آگ میں ڈالے گئے، اور آگ سے اللہ نے سلامتی کے ساتھ باہر نکال لیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے سامنے ساری اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کی
انسان جن کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں ون بائی ون کر کے ایک ایک کر کے تمہارے سامنے رکھتی ہیں. اب تم عقل کرو، غور کرو، سوچو کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، ذو القوت المتین کون ہے، الباسط کون ہے، الرحمن کون ہے، الرحیم کون ہے، الجبار کون ہے، الملک کس کی صفت ہے. اور وہ جو صفتوں کا مالک عرش معلی پہ مستوی، الرحمن علی العرش استوى، یا من بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے. خیر اس کے ہاتھ میں، سلامتی والا وہ، نجات دینے والا وہ، عزت اور ترقی دینے والا وہ. العلی اس کی صفت ہے، العظیم اس کی صفت ہے، اور القدوس اس کی صفت ہے، اور السبوح اس کی صفت ہے. اس کی صفات تو بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب ہیں. یہ سارے دعوت کے میادین، یہ ساری دعوت کی باتیں ہیں، یہ ساری دعوت کے پوائنٹس ہیں. اگر کوئی بندہ اس پہ غور کرے، بھلا کوئی پی ایچ ڈی ہو، بھلا کوئی ایم فل ہو، بھلا کوئی ڈبل ایم اے ہو، بھلا کوئی جو ہے وہ کسی نے سنگل ایم اے کیوں نہ کیا ہو، گریجویشن کیوں نہ کی ہو، یہ ساری کی ساری دعوت ہے اس بندے کے لیے بھی جو آج کے ملحد معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، رسم و رواج کے معاشرے میں رہ رہا ہے، آج کے جو ہے بدعت و خرافات کے معاشرے میں رہ رہا ہے. وہی شعر جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، یہ دور آج بھی ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، پورے کا پورا جہاں پھر اسی ڈگر پہ قبر پرستی ہے، کہیں بت پرستی ہے، کبھی رسم و رواج ہے، کہیں بدعت و خرافات ہیں، کہیں سنت سے دوری ہے، کہیں اللہ سے دوری ہے، کہیں جو ہے وہ انسان ڈھیریوں پہ جھکا ہوا، کہیں پنجے کو دیکھ کے اس کو سلام کر رہا، کبھی کالے گھوڑے کو دیکھ کے اس کے نیچے سے گزر رہا، کبھی سرہانے پر جو ہے وہ چاقو رکھ کے توہم پرستی کا شکار ہو رہا ہے. کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے جو ہے وہ دروازے پر شریک کے جو ہے وہ پتے لٹکائے جاتے ہیں، اور کبھی پتہ نہیں کیا سے کیا کیا جاتا ہے، گھر بنا کے ہنڈیاں لٹکائی جاتی ہے الٹی، کبھی گاڑی لے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ جوتا باندھا جاتا ہے، انتہائی نکمہ اور خستہ ٹوٹا ہوا جوتا باندھا جاتا ہے کہ میری گاڑی کو نظر نہ لگ جائے. یہ ساری ڈس بلیف، یہ ساری بد اعتقادی، یہ ساری کی ساری توہم پرستی. ابراہیم کی دعوت تھی کہ تم اپنے رب کے بن جاؤ، رب کے بن جاؤ، تعلق باللہ پیدا کر لو. اللہ رب العزت تمہیں مشکلوں سے نجات دے گا، تمہیں بیماری سے شفا دے گا. اللہ رب العزت تمہیں جب تمہارا رب بن جائے گا، یعنی تم رب کے بن جاؤ گے، رب تمہارا بن جائے گا، تو پھر یونس علیہ السلام کی طرح تمہیں مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دے گا، تمہیں مشکلوں سے نکال دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے بار بار اس لیے. اور جو اللہ کا نہیں بنتا وہ پھر غیروں کا بنتا ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ڈھیریوں پہ جھکتا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. جو اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں ضرورتوں کا سوال نہیں کرتا وہ در سے لوگوں سے اپنی ضرورتوں حاجتوں کا سوال کرتا ہے. وہ کبھی چودھری کے سامنے جھک رہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بھلا ایک بندہ جو سبحان ربی الاعلی کہتا ہو، اے رب جو سب سے بلند و اعلیٰ ہے، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے حضور سر بسجود کیا ہوئے ہوں، اور میں نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگایا، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگایا، اپنے دونوں پاؤں کو زمین پہ لگایا. یہ 7 اعضاء پہ سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. جب ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن جائے گا، رب محمد کی قسم ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت تھی. وہ دعوت کو سمجھ جائے گا، عشرہ ذو الحجہ کی ان دنوں کی فضیلت اور عظمت کو پالے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہو، آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب ہماری تو مخالفت ہوگی، ہماری تو جناب بے عزتی ہوگی، معاشرے میں، خاندان میں، بھائیوں میں ہماری تو ناک کٹے گی اگر میں نے یہ کام نہ کیا، وہ کام نہ کیا، فلاں رسم پر نہ گیا، یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، ہوتی ہے نا بات، میں تو ہائی لائٹ ہو جاؤں گا، مجھے تو ڈسکس کیا جائے گا، میں تو لوگوں کی زبان پر آ جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سورۃ انبیاء میں ذکر فرمایا ابراہیم بھی جوان تھے، نوجوانی کی عمر تھی. یہ نوجوانی، یہ شبابی، یہ عنفوان شباب، یہ خون جو جوش مارتا ہوا ہے، اور یہ جوانی کے جو سال اور دن ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، اور جب قوم جو ہے وہ اپنے میلے پہ چلی گئی، عید پہ چلی گئی، اور اپنے
جو ہے وہ تہوار پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر گھس کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے سر پہ، بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی اپنے بت خانے میں پوجا کرنے کے لیے، پاٹ کرنے کے لیے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے، دیکھا کہ ہمارے سارے معبودوں کا برا حشر کیا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ حال کس نے کیا؟ آپس میں ہی کہنے لگے، قرآن ذکر کرتا ہے، قالو، وہ کہنے لگے، فتن یذکر یقال لہ ابراہیم، قالو سمعنا فتن یذکر یقال لہ ابراہیم، ہاں ہم جانتے ہیں ایک نوجوان کو، اس کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ ان بتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فتن کا لفظ بولا ہے، نوجوانی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا اس عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا۔ فرمایا کہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزار دی۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی توبہ کر لیتا ہے، بوڑھا ہو کے تو شیر بھی توبہ کر لیتا ہے، توبہ تو اصل وہ ہے جو جوانی کی توبہ ہے۔ اور یہ نوجوانوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ چند تھے اور جو کافر حکومت تھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ بھی نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، بچے نہیں تھے، نوجوان تھے، اور نوجوانوں نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا انہم فتن یذکروا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ اصحاب کہف بھی فتیہ تھے، نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ نے ان کو ایمان میں زیادہ فرما دیا تھا۔ یہ ہے دعوت ابراہیم، یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اور یہ ہے پیغام ابراہیم، یہ ہے عشرہ ذو الحج کے اندر جو سبق کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، اصحاب کہف بھی نوجوان تھے، اور مجھے بتائیے کہ مصعب بن عمیر شہزادے نہیں تھے، مکہ کے شہزادے تھے، خوشبو لگاتے، روزانہ کپڑے تبدیل کرتے، اور اتنے زبردست کپڑے پہنتے کہ جس گلی بازار سے گزر جاتے لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ ریشم کا کپڑا پہنتے مصعب، لیکن یہ پہلے سفیر اسلام تھے جو مدینے میں بن کے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام کے لیے مدینے میں بھیجا۔ اور مجھے بتائیے کہ بلال رضی اللہ عنہ نوجوان نہ تھے؟ جناب زید بن حارثہ نوجوان نہ تھے؟ مجھے بتائیے کہ علی المرتضیٰ نوجوان نہ تھے؟ نوجوان، وہ نوجوان کے جن کی نوجوانیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا، وہ نوجوان کے جن کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیے، وہ نوجوان جن کو اللہ نے اس دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو تو جانتے ہوں گے آپ، اصحاب صفہ میں شمار ہوتے تھے، اور یہ نوجوان تھے۔ جناب ابو ہریرہ حافظ حدیث یہ نوجوان تھے، میں کن کن کا نام لوں؟ اور مجھے بتائیے کہ یوسف بن تاشفین کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ نوجوان تھا۔ اور محمد بن قاسم جو سندھ کی زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ہے، یہ کون تھا؟ یہ نوجوان ہی تھا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ نوجوان جب بھی کھڑا ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کا بن کے، تعلق باللہ قائم کر کے، توحید کی آگ کو اپنے سینے میں پیدا کر کے، اللہ رب العزت جتنی مرضی کافر قوم چیخا جلا لے، سارے کے سارے کافر، نیٹو کی فوجیں، اقوام متحدہ، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بھی ان کی طرف دیکھ کے، اللہ کے فضل و کرم سے ان نوجوانوں کا سیلاب کبھی رک نہیں سکتا۔ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو یہ تربیت دیجیے۔ آج کا جو ملحد معاشرہ ہے، آج کا جو بے دین معاشرہ ہے، اور آج ہمیں، ویسے میں جو ہے وہ راگ نہیں لگا رہا، کیونکہ آپ نے پہلے ماشاءاللہ بڑے حضرت قاری صاحب راگ کے ساتھ بڑی سر، آواز اور لے کے ساتھ آپ نے سنے ہیں، تو آپ جھوم رہے تھے، لیکن مجھے وہ نہیں آتی۔ تو میری سیدھی سیدھی باتیں ہیں میرے بھائی، یہ پیغام ہے، اللہ کرے کانوں سے دل تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے کہ یہ عمل کی دنیا میں تبدیلی برپا کرے، اور اللہ کرے کہ اس سے ہماری نسلیں راہ راست پر، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ جو قرآن کا بن جاتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن کو اپنا قائد بنا لیتا ہے، قرآن کو اپنا رہبر و رہنما بنا لیتا ہے، یہ قرآن پھر اللہ تک انسان کو لے جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کا یہ کہنا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ
جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہ قرآن اس کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کی تاریخ کو کبھی نہ بھولیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چیخا میں جب ڈالے گئے اور سلامتی کے ساتھ باہر نکلے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور پھر ہجرت کر لی، فلسطین میں آ گئے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ بعد میں حضرت ہاجرہ بھی بیوی بن گئی، ان کا نام ہاجر ہے، معروف ہاجرہ کیا ہوا ہے، ہاجرہ بھی ساتھ ہوگی، وہ بھی بیوی بن گئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ سے، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور جب بطن میں بعد میں بیوی آئی ہے، ہاجرہ بعد میں آئی ہے، اور اللہ نے ان کی گود پہلے ہی ہری کر دی ہے، بیٹا پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھانی چاہیے نا کہ بیٹے کون عطا کرتا ہے، اولاد کون عطا کرتا ہے۔ میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے سیون شریف کے چکر لگائے ہیں، جنہوں نے لال شہباز کے چکر لگائے ہیں، جنہوں نے پنجاب سے لے کے جناب دیار سندھ اور سندھ کے بھی وہ دور دراز کے علاقے بدی کے قریب وہاں کے چکر لگائے، اولاد لینے کے لیے مٹی سے اپنے جسموں کو ملا، نہایا بھی، وہاں کا زمزم پیا بھی، لیکن ایک زمزم تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور ایک زمزم لوگوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں برکت کا باعث نہیں، اگر برکت ہے تو میرے رب کے کلام میں ہے، میرے رب کے نام میں ہے، یا ان چیزوں میں برکت ہے کہ جن کو اللہ نے، اس کے رسول نے بابرکت قرار دیا ہے، جیسے عجوا کھجور برکت والی ہے، جیسے زمزم برکت والا ہے، جیسے فرمایا قرآن کی آیات پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی کتاب بابرکت کتاب ہے، جیسے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے جو بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کی برکتیں اس پہ اترتی ہیں۔ اس لیے جن چیزوں میں برکت ہے وہ تو بڑی کلیئر اور واضح ہیں، لیکن ہم نے تبرکات کو، غیر شرعی تبرکات کو ایسا پھیلا دیا ہے کہ پنڈھارے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ بھی تبرک کے نام پہ پنڈھارے ہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والی ساری چیزیں ہیں، اور دعوت ابراہیم سراسر اس کے منافی اور اس کے خلاف ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا اسماعیل علیہ السلام دیا، اور یہ بھی بشارت دی کہ ہم اس کو نبی بنائیں گے، اور پھر حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق دیا، اور یہ پہلا جو بیٹا دیا تھا اکلوتا بھی تھا، بیوی کو ساتھ لے کے اللہ رب العزت نے اپنے حرمت والے گھر میں چھوڑنے کا حکم دے دیا، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ واپس کہاں پہ آئے؟ واپس آ گئے فلسطین۔ اولاد کہاں پہ چھوڑی؟ حرمت والے گھر مکہ میں، بے آب و گیا واتی میں۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی نا، ذرا اس کو نہ بھولیے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، بے شک سب سے پہلا گھر جو اس دھرتی پر بنایا گیا ہے، اس روح زمین پر بنایا گیا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، للناس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے اس کو مرکز انسانیت بنایا ہے، اللہ نے اس کو کیا بنایا ہے؟ مرکز انسانیت، اور سب سے پہلا گھر، اس کا مطلب اس سے پہلے اللہ کا کوئی گھر موجود نہ تھا، سب سے پہلا گھر یہ ہے جو کمرہ نما ہے، بیت اللہ جس کا نام ہے، مکہ کی وادی میں ہے، جس کے چاروں طرف میں مسجد حرام ہے، جو اس کے وسط میں ایک کمرہ نما گھر ہے، اللہ نے اس گھر کو عزت والا بنا دیا، حرمت والا بنا دیا، پاک بنا دیا، اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ اس گھر میں اللہ نے ہدایت کی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے۔ یاد آیا نا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ برکت والا گھر ہے، برکت والا گھر ہے، وہاں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر، جیسے ہم اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں تو کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، اللہ تو عرش معلہ پر ہے، ساتوں آسمان پہ اوپر اللہ کا عرش، اور عرش کے اوپر میرے رب کی ذات مستوی ہے، اور الرحمن علی العرش استوی، اور مستوی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہے،
معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کا بعض دفعہ غلط ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مستوی کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، مستوی کا معنی ہے کہ وہ مستوی ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ اٹھا ہے، وہ لیٹا ہے، وہ چل رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عرش معلہ پر مستوی ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو اس لیے اللہ اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بیت اللہ جو اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا، مجھے ذرا بتائیے کہ گھر کی اگر بات کریں وہ تو مسجد نبوی بھی اللہ کا گھر ہے نا، جس کو رسول اللہ نے تعمیر کیا، اور یہ مسجد نبوی بھی حرم میں سے ہے، دو حرم ہیں، ایک حرمت کا گھر بیت اللہ ہے اور دوسرا حرمت کا گھر مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ، اور اس کی حرمت کی جو حدود ہے، حدود حرم ہے، ایک کی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اور دوسرے کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے سارے لو لشکر اس کے ساتھ ہوں گے، 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، مکہ اور مدینے کا بھی رخ کرے گا، لیکن اللہ نے اپنے فرشتے پہرے کے لیے بٹھائے ہوں گے، وہ اس کو دھکیل کے پیچھے کر دیں گے، نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم کی بھی دعا کو قبول فرمایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور جن کی دعائیں قبول ہو گئی وہ امن پا گئے، وہ حرمت پا گئے، وہ عزت پا گئے، وہ برکت پا گئے، وہ ہدایت پا گئے۔ اور میرے بھائیوں، گھروں میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ، جو مرکز انسانیت ہے، مرکز انسانیت۔ اور اللہ کے گھروں میں سے تو برکت والا گھر مسجد نبوی بھی ہے، ایک نماز پڑھے مسجد نبوی میں تو کتنا ثواب ہے جی؟ 1000 کا۔ اور اگر ہم مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور اگر ہم مسجد قباء میں نماز پڑھیں، مسجد قباء میں، تو کتنا ثواب ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو عمرے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، عمرے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی کی تعمیر میں، مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد اس سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور اس سے پہلے ایک اور مسجد ہے، آپ کو پتا ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ جو جنوں نے تعمیر کی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تعمیر ہوئی تھی، مسجد اقصی۔ اور بیت المقدس پورے کا پورا شہر وہ کنہوں نے تعمیر کیا تھا؟ جنوں نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ یہ ہمارے جو خانہ کعبہ ہے یا بیت اللہ ہے، اس کی طرف منہ کرنے، یعنی اس وقت ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، 16 یا 17 ماہ تک آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، پھر اللہ نے آپ کا قبلہ تبدیل فرما دیا۔ میرے بھائیوں، مسجدیں تو اور بھی ہیں، مسجد قباء بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے، اور جناب علی مسجد نبوی بھی ہے، لیکن مسجد حرام بھی ہے۔ لیکن اللہ نے جو سب سے پہلا گھر بنایا، جس گھر کو اللہ نے گارنٹی کے ساتھ کہا کہ وہ زمین پر مرکز انسانیت ہے، اس گھر کی تعمیر کا اللہ نے حکم کس کو دیا؟ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے خوبی کیا بیان فرمائی ہے؟ قرآن میں کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ہمارے ابراہیم، تم دعوت کے میدان میں، تم امتحانوں کے میدان میں، تم جو ہے ایک ایک قدم پر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ایسے سرخرو ہوئے ہو، ایسے کامیاب ہوئے ہو، ایسے تم اللہ کی منشا اور مراد کو پا گئے ہو کہ جیسے رب نے چاہا تم نے ویسے کر کے دکھا دیا، تم نے خلیل ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ ہم تجھے امام الناس بناتے ہیں، ہم تجھے انسانیت کا امام بناتے ہیں، ہم تجھے ایک مرکز انسانیت ہے، ایک امام انسانیت ہے، اور مرکز انسانیت کی تعمیر اللہ نے امام انسانیت سے کروائی۔
اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جب فلسطین گئے تو سوچنے کی بات ہے نا کہ مرکز انسانیت تو مکہ میں ہے اور امام انسانیت فلسطین جا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مرکز انسانیت کی تعمیر امام انسانیت کے بغیر ہو جائے؟ اللہ نے اپنے خلیل کو فلسطین سے دوبارہ بلوایا اور جب بچہ جوان ہو گیا قربانی کرنے کا اسی دوران حکم ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جو مقام نصیب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے امام انسانیت بناتے ہیں. اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہن اور ان کے فکر کے اندر یہ بات آئی، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب کریم مجھے بتائیے کہ یہ جو مقام انسانیت ہے، یہ جو امام انسانیت کا مقام ہے، کیا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزم و شرف میری اولاد کے اندر بھی جاری ہوگا؟ میری اولاد بھی اس کی حقدار ہوگی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے اندر بھی یہ امام انسانیت کا مرتبہ چلے گا؟ فرمایا ہمارے ابراہیم، اللہ نے شرط لگا دی وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہمارا وعدہ نہیں پہنچتا. جو ابراہیم تیری سیرت پر نہیں چلے گا، تیرے کردار پہ نہیں چلے گا، تیرے حکم پر اور تیرے اسوہ حسنہ اور تیری شخصیت کو جو ہم نے آئیڈیل بنا دیا ہے، جو اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کا قبلہ درست نہیں کرے گا، ہم ایسے ظالموں کو کبھی امام انسانیت نہیں بنائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انسانیت کے امام ہونے کا مرتبہ ہے اس کو اللہ نے جاری بھی فرمایا. کیونکہ آپ کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور حضرت یعقوب بھی نبی تھے، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے کریم کون ہے، عزت والا کون ہے، محترم کون ہے، اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام اور مرتبے والا کون ہے؟ فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اگر دنیا میں سب سے اچھا کوئی خانوادہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ خانوادہ ہے کہ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی ہے. ساری کی ساری لڑی نبیوں کی ہے. اور یہ لڑی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، وہ حضرت یونس علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت ہارون ہوں، حضرت یوشع بن نون ہوں، حضرت یسع ہو، حضرت ذوالکفل ہو، کوئی نبی بھی ہو، حضرت الیاس علیہ السلام ہو، جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جناب خلیل کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا کہ ہم تیری نسل، تیرے خانوادے اور تیرے خاندان کو رہتی دنیا تک امام انسانیت کے مرتبے پہ فائز کر دیں گے. ابھی ہم جو مسلمان ہیں نا، اور ہم جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی دیکھو کہ ہمارے نبی کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. گویا کہ اس اعتبار سے بنی اسرائیلی انبیاء ہوں یا جتنی بھی قومیں آئی ہیں، یا امت محمدیہ ہو علیہ الصلوات و تسلیمات، ان تمام کے جو دادے پردادے ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. میں نے وہ شعر شروع میں کہا تھا، یہ بلند مقام ملا جسے مل گیا، یہ بلند رتبہ ملا جسے مل گیا، ہر دائی کے واسطے دارو حسن کہاں ہے. یہ میرے رب نے عظمتیں رکھی ہیں. کسی کو کوہ دور پہ بلا کے کلام کرے، کسی کو اللہ جو ہے وہ ایسا معجزہ عطا کرے کہ وہ قم باذن اللہ کہے تو مردہ اٹھ جائے، وہ کوڑی والے کے اوپر ہاتھ پھیرے تو شفا ہو جائے. اور میرا رب یہ معجزہ کسی کو یوں عطا کرے کہ عرش عظیم پر بلا کے، ساتوں آسمان کے اوپر معراج پہ بلا کے ہم کلامی کا شرف عطا کرے. معراج کے معجزے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو ثابت کر دیا. اگر کوئی خاتم النبیین ہو سکتا ہے، اگر اس زمین پر ابراہیم کا کوئی وارث ہو سکتا ہے،
اگر ابراہیم کا کوئی سیرت اور کردار آئیڈیل اور نمونہ اس دنیا میں پیش کر سکتا ہے، کوئی اس کو دہرا کے پوری دنیا کے سامنے ایسا بہترین اسوہ حسنہ پیش کر سکتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اب ذرا آئیے اس اصل موضوع کی طرف، مرکز انسانیت، امام انسانیت، اور یہاں پہ تھوڑی سی بات اور بھی اضافہ کر لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 5 دن پہلے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 5 دن پہلے، بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس دھرتی پر کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک بدو آتا ہے اور بڑے جذبات کے ساتھ کہ کہتا ہے یا خیر البریہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا خیر البریہ، اے پوری انسانیت میں سب سے خیر والے، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، النبی اولا بالمؤمنین، اور سب سے اعلیٰ اور اولا، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے نا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، افضل خلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ، اس حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم کی ساری اولاد، سارے انبیاء ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس پر کوئی فخر نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کو یہ بلند مقام اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اس بدو نے آ کے کہا یا خیر البریہ، اے سب سے کائنات میں سب سے خیر والے، سب سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خیر البریہ نہ کہو، ذاک ابراہیم علیہ السلام، یہ تو سب سے جو خیر البریہ کا لقب پانے والے ہیں وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتے، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لے لیتے، اولو العزم انبیاء اور بھی تو ہے نا، لیکن آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ جد الانبیاء آپ ہیں، امام انسانیت آپ ہیں، مرکز انسانیت کا تعمیر آپ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور جو قربانیاں اللہ نے آپ سے لی ہیں، جو امتحانات اللہ نے آپ سے لیے، جو سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ اطاعت ہے جو ابراہیم نے پیش کیا، کائنات میں کوئی کسی اور نے نہیں پیش کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر امت محمدیہ اپنے گریبان میں جھانکے، اور آج ہمارے گاؤں کے لوگ، میں مسلمان کلمہ گو، اپنے آپ کو سب سے پہلے میں مخاطب ہوں کہ اگر اس دھرتی پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کسی نے عمل کر کے اللہ کی منشا اور مراد کو واضح کیا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس آسمان کے نیچے اس دھرتی پر آدم کی ساری اولاد میں سے قرآن کی والناس، الحمد سے لے کے والناس کی سین تک، پورے کے پورے قرآن پر جیسے اللہ نے چاہا ویسا عمل کر کے دکھانے والا اگر کوئی ہستی، اگر کوئی شخصیت، اگر کوئی عظیم ترین انسان کامل ہو سکتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابراہیم کے دعویٰ کرنے والے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ جناب دنیا کے اندر اور بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے کہتے ہیں، لیکن اصل ابراہیم کو ماننے والے امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب امت بھی بیان کیا ہے۔ امت ایک فرد واحد ہے لیکن انجمن کی مثال ہے، کہتے نہیں ہے فلاں بندہ تو اپنی ذات میں انجمن ہے، وہ تو ایک بندہ ہی ہزاروں لاکھوں پہ بھاری ہے، کہتے ہیں نا توحید کی آگ سینوں میں دبی رکھتے ہیں ہم، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں ہم۔ یہ توحید سے عظمت بنتی ہے، سنت سے عظمت بنتی ہے۔ جناب علی کتنے آئے اور کتنے گئے، مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نمرود مٹ گیا، قارون مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، جو مٹانے آئے تھے ابو لہب اور ابو جہل، ان شانیک هو الابتر، نسلیں مٹ گئی ان کی، لیکن عظمت وہ ہے، بلندی وہ ہے، کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر
ان آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر، ورفعنا لک ذکرک کی جو بلندی اللہ نے میرے محمد کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے گریبان میں یہ جھانکیں، یہ عشرہ ذو الحج ہے، یہ قربانی کے دن ہے، یہ حج کے دن ہے، یہ ذکر کے دن ہے، اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ ایسے دن ہیں کہ ان کے متعلق فرمایا کہ ان میں عمل کیا ہوا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، اللہ کے ہاں سب سے خیر والا ہے، سب سے بڑھ کے ازکا کا لفظ آتا ہے، افضل کا لفظ آتا ہے، احبہ کا لفظ آتا ہے، اعظمہ کا لفظ آتا ہے، یہ 4 لفظ حدیث میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرے، تلاوت کرے، ابراہیم کی سیرت کو پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، روزے رکھنے کا عمل کرے، صدقہ اور خیرات کرے، یاد رکھیے ان دنوں کی عظمت اور فضیلت عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یہ دن اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں کا ذکر قرآن نے بھی کیا، ان دنوں کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور ان دنوں کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ آپس میں وہ لنک ہے، وہ جوڑ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم کی سیرت کا جڑتا ہے، ملتا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی آیات اور حدیث سے ہمیں مفہوم جو بات سمجھ آتی ہے، اللہ کی توفیق سے یہی صراط مستقیم ہے، کیونکہ انبیاء کی سیرت ہمارا آئیڈیل ہے، انبیاء کی سیرت ہمارا آئیڈیل ہے۔ جناب ہم بل گیٹس کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، ہم قارون کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ زرداری اور نواز شریف کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے، ہم آئیڈیل تو مانتے ہیں سنت کو، اور سنتیں کس کی ہوتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے یاد آ گیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الترجل، اور یہ کتاب اگر امام صاحب نہ لکھتے تو سنت کا ایک بڑا ذخیرہ گم ہو جانا تھا، لیکن اللہ نے کام لیا ان سے، جنہوں نے ساری زندگیاں اپنے نبی کی سنت کے لیے وقف کر دی، یہ کام کیا کتاب الترجل کے نام سے۔ اور کتاب الترجل کی ذرا فہرست اور اس کی انڈیکس جا کے پڑھنا، اور اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ میرے اور آپ کے حبیب سرما ڈالتے تھے، لیکن سرمے کے کتنے سرمچو ڈالتے تھے۔ میرے حبیب بالوں کو کنگھی کرتے تھے، کٹواتے تھے تو وہ کس سے کٹواتے تھے؟ حجام کون تھا؟ اور بال جو ہے ان کو صاف ستھرا کیسے رکھتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی انگوٹھی مبارک پہنتے تھے، لیکن اس ختم نبوت، وہ جو آپ کی خاتم تھی، آپ کی جو مہر تھی جس کے اوپر اللہ رسول اور محمد لکھا ہوا تھا، وہ مہر بنائی کس نے؟ کس انگوٹھی میں پہنتے تھے؟ کثرت کے ساتھ کس انگوٹھی میں پہنتے تھے؟ اور آپ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باریک قسم کی سنتیں کہ جن کو ہم پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، یہ ساری سنتیں در حقیقت ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم مسلمان اپنے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں۔ اور جو بندہ نبی کی ایک سنت پہ عمل کرتا ہے وہ بدعت سے دور ہو جاتا ہے، جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے وہ کفر و شرک سے دور ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا عمل ریاکاری سے پاک ہو جائے، جس کا عقیدہ کفر و شرک سے پاک ہو جائے، جس کی زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے، جس کے کان جو ہے وہ غلط سننے سے پاک ہو جائیں، اور جس کے دل میں اٹھنے والے خیالات شیطانیت سے پاک ہو جائے، یاد رکھیے کہ ایسا بندہ دھرتی پہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تھے نا، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا مطیع ہو جاؤ، کان بھی مطیع ہو گئے، آنکھیں بھی مطیع ہو گئی، چہرہ بھی مطیع ہو گیا، دماغ بھی مطیع ہو گیا، دل بھی مطیع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے دل نہیں لگتا، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں خشوع نہیں پیدا ہوتا نماز پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھنے کے لیے خشوع کیسا پیدا ہو؟ ہم تو آتے ہیں اس وقت جب جماعت میں سے بھی 5 منٹ گزر گئے ہوتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، وضو کیا ہے تو ٹھیک نہیں کیا تو وضو کر لیتے ہیں، اور تشہد یا آخری رکعت میں بھاگ کے ملتے ہیں، سانس پھولا ہوتا ہے، اور امام کے ساتھ جب ملتے ہیں تو 1-2 رکعتیں تو ہمارا سانس بحال ہونے میں لگ جاتی ہیں۔ خشوع خاک کا پیدا ہو؟ جب ہم آئیں گے اذان ہوتے سنتیں پڑھیں گے، دعا کا اہتمام کریں گے، اذان کا جواب دیں گے، اذان کے بعد دعا پڑھیں گے، جب ہم اپنے رب سے خشوع مانگے کہ اللہ مجھے خشوع دے دے، مجھے اپنا بندہ بنا لے، جیسے تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، مجھے بھی اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، پھر دیکھیے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔
یہاں آپ کے ڈی ایچ اے میں اگر کوئی سکیم نکلے کہ یہاں جناب 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ قرعہ اندازی پر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور 50 پلاٹ 5 مرلے کے قرعہ اندازی پر ہوں گے، اور انہوں نے انٹری فیس رکھ دی ہو 5000 روپیہ، مجھے بتائیے کسی کا پلاٹ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا؟ پورا گاؤں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، اس پر یقین ہے، لالچ ہے۔ 5 مرلے کا پلاٹ، وہ بھی ڈی ایچ اے میں، کروڑوں میں بنتا ہے۔ چھوٹا مطلب پوری زندگی بندہ 5 مرلے کا مکان خریدنے میں، جگہ بنانے میں اور اس کے اوپر تعمیر کرنے میں لگا دیتا ہے، رہنا پھر بھی نصیب نہیں ہوتا، اگلے جہان کو بس چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمارے ساتھ بشارتیں، ہمارے ساتھ اللہ نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک ڈی ایچ اے کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور ایک جنت میں پلاٹ ہے، پلاٹ نہیں محل ہے، بہترین محل ہے، فارم ہاؤس ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو انسان تصور کر سکتا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان میں اس کی کبھی پھنک پڑی، نہ دل میں کبھی خیال و احساس پیدا ہوا، جو میرے اور آپ کے لیے میرے رب نے جنت میں تیار کیا ہے۔ ایک گھر وہ ہے جو ہم بناتے ہیں اور اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک گھر وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے رب نے جنت میں بنایا ہے۔ اس لیے دیکھ لیجئے کہ کہیں ہمارا یہ زندگی کا سفر حرام میں نہ گزر جائے، کہیں زندگی کا سفر اللہ کی ناراضگی میں نہ گزر جائے۔ اس لیے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ انبیاء کی جو سیرت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ یہ دو انبیاء کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا ہے، باقی کسی نبی کی زندگی کو اللہ نے اسوہ حسنہ نہیں کہا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بیان ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے کوہ طور پہ بلا کے کلام کرے، جس کو چاہے معراج پہ بلا کے کلام کرے، جس کو چاہے خلیل اللہ بنا دے، جس کو چاہے ذبیح اللہ بنا لے، جس کو چاہے کلیم اللہ بنا لے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے تو قرآن و حدیث کافی ہیں، نجات بھی ان میں ہے، ترقی بھی ان میں ہے، عزت بھی ان میں ہے، شرف بھی ان میں ہے۔ اور اگر بےزتی کروانی ہو نا تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دو، رسول اللہ کی نافرمانی شروع کر دو، زندگی بے عزت ہو کے رہ جائے گی، بندہ چکروں میں پڑ جائے گا، جناب ہاسپٹلوں کے چکروں میں، کبھی کورٹ کچہری کے چکروں میں، کبھی لڑائی جھگڑے کے چکروں میں، کبھی جناب پرے پنچایت کے چکروں میں، تھوڑے چکر ہیں دنیا میں، کبھی جو ہے وہ دھوکہ دہی کے چکروں میں، ایسا بھنور آئے گا کہ انسان ساری زندگی ٹانکے لگاتا رہے گا، لیکن زندگی کی لائن پھر بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ سیدھی کیسے ہو؟ نیت ٹھیک نہیں ہے نا، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہی ہم یہ عزم کر لیں، قربانی خریدنی ہے اللہ کے لیے، قربانی کو ذبح کرنا ہے، اللہ کریم قبول فرما لیجئے۔ میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں، اخلاص کی۔ اگر قربانی میں اخلاص نہیں، اور وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہاں نماز کا بھی ذکر ہے نا، قربانی کا بھی ذکر ہے نا، کہ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، اور آگے ذکر کیا ہے جی؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا اس کو۔ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے نا، اللہ کا نام بلند ہے نا، وہاں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہوئے قبلہ رخ لٹا کے گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت بھی اللہ کا نام یاد آتا ہے۔ لیکن اس آیت کے پہلے 2 حصوں کے ساتھ اگلے 2 حصے بھی ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری موت و حیات، پوری زندگی کی لائن اور پوری زندگی کی کوشش اور ایفرٹس سب اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ ہم بھول کیوں جاتے ہیں اپنے معاملات میں، ہم بھول کیوں جاتے ہیں اپنی غمی خوشی میں کہ میری مرضی، ٹھیک ہے کر لوں تو نہ کروں، کروں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو بھی ٹھیک ہے۔ ابھی سود کا فیصلہ آ گیا نا عدالت کا، وفاقی شرعی عدالت کا سود کا فیصلہ ہے۔ ہمارے نیشنل بینک کے ساتھ 4 نجی بینکوں نے مل کر جو سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے، اس کے خلاف جو اس کے خلاف انہوں نے درخواست اور اپیل جمع کروائی ہے کہ یہ فیصلہ مؤخر کر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی الحمد سے لے کے والناس کی سین تک پڑھ لیجیے، اللہ نے جتنے بھی بدترین قوموں کے اوپر عذاب بھیجے، اللہ نے جتنے بھی نافرمان کافر قوموں کے اوپر عذاب بھیجے، اتنا بدترین عذاب کسی قوم پر نہیں بھیجا
جو بنی اسرائیل میں سے ایک قوم پر بھیجا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. شکلیں بدل دی، انسانیت کے رتبے سے، شکل و صورت سے اللہ نے ان کو جانور بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ہیلا کرتے تھے. وہ ہیلا کرتے تھے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے، لیکن کھالیاں بنا لی، حوض بنا لیے، نالیاں بنا لی، اور ایک انہوں نے تالاب بنا لیا، اور مچھلیاں ہفتے کے دن آتی بھی زیادہ، اچھل کود کرتی ہوئی. فتنہ بن گیا نا، اللہ کی طرف سے آزمائش بنا دیا اللہ نے. آتی بھی زیادہ، ہفتے کے دن پکڑی نہ، لیکن ہیلا کر لیا، ہیلا کر لیا. وہ سود جو اللہ نے کہا حرام ہے، وفاقی شرعی عدالت کا تیسرا فیصلہ آ چکا ہے حرام ہے، یہ وہی سود ہے. اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر کبھی اللہ کی رحمتیں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت کبھی ان کو کامیاب نہیں کرے گا. میں اور آپ ذمہ داری ہے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو کہہ سکتا ہے وہ کہے، جو باقاعدہ طور پر کوئی کانفرنس کر سکتا ہے تو وہ کانفرنس کرے، جو پریس کانفرنس کر سکتا ہے وہ پریس کانفرنس کرے. جس کی آواز میں جتنا دم ہے بچے بچے تک یہ آواز پہنچائے کہ سود ایسی لعنت ہے کہ جو بندہ بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے اللہ رب العزت اس پوری کی پوری قوم کو ملعون قرار دے دیتا ہے. میرے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. قربانی خریدتے ہوئے بھی، قربانی کا جانور لیتے ہوئے عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. اس کا کان نہیں کٹا ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کا سینگ نہیں ٹوٹا ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، مریل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ہڈیوں میں میک ہی نہ ہو. بالکل جو ہے وہ جسے کہتا ہے نا بڈھا، وہ جانور نہیں لینا، بلکہ اور بہت مہنگا بھی نہیں لینا، بہت بوڑھا بھی نہیں لینا. اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی حسب توفیق ہے وہ آپ جانور لیں، اور خریدتے ہوئے، لیتے ہوئے، گھر میں لا کر پالتے ہوئے، ذبح کرتے وقت، تکبیر پڑھتے وقت اخلاص کی دولت کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. زبان سے کوئی لفظ نہیں اپنے نکالنا جو اخلاص کے منافی ہو. ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص ہی تو تھا، حنیفیت ہی تو تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو حلیم اس لیے قرار دیا تھا، یہ بلند مرتبہ اس لیے عطا کیا تھا کہ ان کی جو توحید اور ان کا جو اخلاص تھا ایک ایک کام کے اندر پوری زندگی میں جھلکتا تھا. تو یہ قربانی در حقیقت ایک پریکٹس ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے. یہ دن مشق کے ہیں، ٹریننگ کے ہیں. ہم ان دنوں میں اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں. قربانی ان دنوں کا سب سے عظیم ترین عمل ہے. تکبیرات کہنا بھی عمل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ذکر الہی کے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، ان کو کہنا بھی یہ ان دنوں کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، العمل الصالح عام ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل، اور نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ نیک عمل بنتا ہے. تو اس لیے اخلاص پیدا کیجئے، اور ریاکاری سے، فخر سے، اور جناب اسی طرح ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی زبان سے میں کا لفظ نکالنے سے، ان چیزوں سے ہم گریز کریں، اور جو حصے بنائیں غریبوں میں بانٹیں، اپنے پاس بھی رکھ لیں، اور خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، کچا کھلائیں، پلا کے کھلائیں. اور اگر ہمارے گھر میں مثلا 3 سٹوری گھر ہے اور سب کا چولہا چوکا ایک ہے، کچن ایک ہے، اگرچہ بزنس کاروبار سارے بچوں کا مختلف ہے، لیکن گھر کا مین سربراہ اور اس کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ ہے، تو سب کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر دی جائے گی. لیکن اگر سب منزلوں پہ الگ الگ رہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ کچن الگ ہیں، ان کے بزنس الگ الگ ہیں، یا بزنس ایک بھی ہے لیکن ان کے چولہے مختلف ہیں، تو ہر ایک پر قربانی جو ہے وہ الگ الگ فرض ہوگی. اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قربانی فرض ہے کہ سنت ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی ہے تو غریب کو بھائی جنریٹر لے کے دے دو، قربانی کے پیسے کا جنریٹر لے کے دے دو. قربانی نہ کرو، قربانی نہ کرو، جنریٹر لے کے دے دو، UPS لگوا دو. تو اس لیے کہ دیکھو قربانی کا گوشت ہوگا، کھا لیں گے بس، اللہ اللہ خیر صلاح، جنریٹر ہوگا، وہ بیچارہ لوڈ شیڈنگ سے بچے گا، کوئی اس کو بجلی نصیب ہوگی، اس کی گرمی دور ہوگی، اس کو کوئی سہولت جو ہے وہ ملے گی، فیسلٹیٹ ہوگا وہ بندہ. تو ایسے بھی لوگ ہیں،
لیکن میرے بھائیوں سوال تو اس بے وقوف سے یہ کرنا چاہیے جو جنریٹر کی بات کرتا ہے قربانی کے پیسوں سے کہ بھائی اس جنریٹر میں تیل بھی تو ڈلنا ہے نا، وہ تیل کون لے کے دے گا؟ تیل بھی تو بڑا مہنگا ہے نا، وہ تیل کون لے کے دے گا؟ اچھا اگر یو پی ایس لگوا دیا ٹھیک ہے بھائی، وہ تو بجلی سٹور کرتا ہے، تو بھئی اس یو پی ایس نے بجلی سٹور کرنے کے بعد جب وہ استعمال ہونی ہے دوبارہ پھر بجلی آنی ہے تو بل بھی تو زیادہ آنا ہے نا، تو وہ بل کون دے گا؟ اس طرح جو بجلی کا بل ہے اس کا اثر بھی تو غریب پر پڑے گا۔ یعنی یہ ساری افواہیں ہیں۔ اچھا ان کو پورے سال میں کسی اور جگہ پر غریب یاد نہیں آتے، جیسے ذوالحجہ کا چاند چڑھتا ہے غریبوں کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کرنی ہوتی ہیں قربانیاں۔ اچھا عجیب سی بات ہے کہ قربانی ہم اکیلے نہیں کرتے، قربانی ہم اکیلے نہیں کھاتے، بلکہ اس میں غریب بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے وَاطِعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَقُلُوا مِنْهَا وَاطِعِمُ الْقَانِعَ بِالْمُعْتَرِ کہ تم فقیروں کو، تنگ دستوں کو، سوال کرنے والوں کو، بے سہاروں کو قربانی دو۔ ابھی بھی الحمدللہ ایسی ہمارے ہاں ویل ٹرسٹ موجود ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ موجود ہیں، خیراتی ادارے موجود ہیں جو پورے ملک میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی، اور اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، حجاج کرام کی ساری قربانی کا گوشت وہ جہازوں پہ رکھ کے ان غریب ممالک کی طرف بھیجتے ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں یا اس کے علاوہ بالکل جو دور دراز ہیں ان ممالک کی طرف بھیجتے ہیں گوشت، تاکہ پوری دنیا کے غریب مسلمان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچے۔ یہ کتنی زبردست سوچ ہے، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتا وہ بھی مٹن کھاتا ہے، وہ بھی بیف کھاتا ہے، کیونکہ مرغی تو کوئی نہیں نہ کرتا، چکن تو کوئی نہیں نہ کرتا۔ بھائی ہم جو قربانی کے موقع پہ کرتے ہیں یا مٹن ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بڑا یا چھوٹا گوشت پورا سال نہیں کھاتا، یہ قربانی کے جو ایام ہیں ایسے زبردست ایام ہیں کہ گلی محلے میں اگر 15 لوگوں نے کی ہیں باقی 15 نے نہیں کی تو یہ 15 ان کو دیں گے، کیونکہ اتنا مردہ ضمیر کوئی بندہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے ہمسائے کا، بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھے، بلکہ لوگ بڑی دور دور تک گوشت پہنچاتے ہیں۔ خود ہمارے عزیزوں میں، دوستوں میں، خود ہمارے ایسے دوست ہیں جو بڑی دور دور تک جو ہے وہ گوشت پہنچاتے ہیں، بھجواتے ہیں، یا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا حصہ رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ کہا جاتا ہے قربانی فرض ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 10 سال۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، آپ نے قربانی کی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے، حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم دے کے کہا کہ قربانی بھی کرو جیسے تم نماز پڑھتے ہو، اگر تم صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو۔ تو یہاں اللہ نے تو یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعہ، جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت ہو، اور پھر فلم یضحی، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے، یا آپ نے ڈانٹ ڈبڑ پلائی اس بندے کو۔ کبھی ہمارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اس ڈیفنس کے ایریے میں رہتے ہیں، ڈی ایچ اے کے ایریے میں، اور آپ اس دنیا کے ماحول سے اور اس وقت کے حالات سے بہت بخوبی واقف ہیں۔ لوگ 10-10 لاکھ جو ہے وہ اپنے واش روم پہ لگا لیتے ہیں، اور اپنا 20-20 30-30 لاکھ جو ہے وہ سوئمنگ پول بنانے میں لگا لیتے ہیں، باہر سے کاریگر بلاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اس ہمارے عیش و آرام اور پرتعیش زندگی کے لیے باقی سب کچھ جائز اور حلال اور پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر ہاتھ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا غریب بھی یاد آ گئے ہیں، تو غریبوں کو بھی تو کچھ تھوڑا بہت دینا چاہیے نا۔ تو یہ سارے کا سارا غریب ہمیں اسی وقت یاد آتا ہے۔ شادی حال دیکھ لیں کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں ایک دفعہ ویلنسیا چلا گیا، میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی، مجھے کہا جی حافظ صاحب میں نے ایک مکان خریدا ہے تو دعا کرنی ہے، ذرا تشریف لائیے۔ گاڑی انہوں نے بھجوا دی، میں چلا گیا، جا کے دعا کی، سمپل دعا، میں نے کل نہیں پڑھے، نہ میں نے کوئی دم پڑھا، نہ کچھ نہیں کیا، صرف دعا کی، کھانا تھا اور دعا تھی۔ تو میں نے دعا کی اور دعا کے بعد میں آ گیا، اور اس کے بعد کوئی 3 مہینے گزرے تو انہوں نے پھر بلا لیا، کہتے ہیں دوبارہ پھر دعا کرنی ہے۔ میں نے کہا پہلی دعا یقین نہیں اس پر؟ کہتے ہیں ہاں یقین ہے، لیکن اب دوبارہ نیا گھر بنایا۔ تو میں نے سوچا شاید نیا گھر بنایا کوئی اور، لیکن وہ مجھے اسی گھر میں لے گیا، اور میں دنگ رہ گیا کہ جو پہلا بڑا اچھا خاصا کوٹھی ٹائپ گھر بنا ہوا تھا وہ سارا ڈھا کے دوبارہ نئے نقشے پر تعمیر کیا، کوئی لاکھوں کروڑوں لگائے ہوں گے نا میرے بھائی۔ میں نے پوچھا بھائی جان پہلا گھر ٹھیک نہیں بنا تھا؟ تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب وہ اصل میں بیگم کو پسند نہیں تھا، بیگم کو پسند نہیں تھا۔ یہاں غریب نہیں یاد آتے ہمیں، قربانی کے موقع پہ یاد آتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ساری افواہیں اپنے ذہن سے نکالیے،
صاف کر دیجئے اور دل میں یہ رکھیے کہ اے رب کریم یہ 20,000 یہ 30 یہ 40 یہ 50 یہ لاکھ یہ 2 لاکھ جو بھی ہے یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، میں بھی تیرا، میری جان بھی تیری، میرا سانس بھی تیرا، میرا انگ انگ تیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے نا کہ ہم بھی تیری طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ اس دھرتی پر جو آیا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، چلنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو توحید سے بھر دے، اخلاص سے بھر دے، اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچائے، بدعات و خرافات سے بچائے۔ ہماری قربانیوں کی جو بھائی صاحب استطاعت ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ انہیں مزید توفیق دے۔ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی ان کے پاس طاقت نہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ غیب کے خزانوں میں، بے شک اللہ کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، اللہ ان بھائیوں کو بھی صاحب حیثیت صاحب استطاعت بنائے اور بے پناہ اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی برکات اور اپنی بشارتیں اور سعادتیں اپنے ان بھائیوں پر، ہم سب پر، ہمارے گھروں پر، ہماری اولادوں پر اللہ اپنی برکتوں، رحمتوں، بشارتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔